عادل راجہ کی بات آئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف تو وہ اب معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، تو دوسری طرف ایسے ہی لوگوں کو جیسے کہ سید شہاب الدین احمد صاحب نے کہا ہے کہ انہیں لانے کی بات ہو رہی ہے، معاہدے کی بات ہو رہی ہے جو کہ معاہدہ نہیں تھا. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ ہاں، یہ ایکسٹریڈیشن کا جو معاہدہ ہے وہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ابھی تک نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ. اچھا، یہ پاکستان کے ہائی کمشنر کے ذریعے برطانیہ کو یہ آفر کی گئی ہے کہ جناب مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، اور فوری طور کے اوپر پاکستان کوئی ان 4 مجرموں کو لینے کو تیار ہے جو برطانوی نژاد پاکستانی ہیں، جو جنسی جرائم میں ملوث تھے. انہوں نے پاکستانی نیشنل سرنڈر کر. نتیجہ یہ ہے کہ اب پاکستان ان کو لینے سے انکاری ہے اور برطانیہ زور دے رہا ہے. دوسری جانب شیڈو ہوم سیکرٹری جن کا تعلق اپوزیشن پارٹی کنزرویٹو پارٹی سے ہے، ان کا نام ہے کرس فلپس، انہوں نے پاکستان کی اس تجویز کی مخالفت کی اطلاعات کے مطابق، اور انہوں نے حکومت پہ، برطانوی حکومت پہ زور دیا ہے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا شکار افراد کا تحفظ کرنا چاہیے. تو ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ریزولو کیسے کیا جاتا ہے، کہ وہ قیدی یا وہ برطانوی جو ہیں ان کو پاکستان قبول کرے گا تو برطانیہ کی حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے مخالفت کا سامنا ہے، اور ان کو لے جانے میں بھی کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں. میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ وہ جو اسائلم سیکرز، اسائلم کسی نے لیا ہوا اس کو حکومت نہیں بھیج سکتی. جہاں پر سزائے موت کی سزا ہوتی ہے وہاں پر عام طور پر برطانیہ قیدی نہیں دیتا. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ پلی لے لی کہ جہاں کی عدالتوں میں برطانیہ کی کہ جی میرے خلاف جو ہے سیاسی مقدمات ہیں، تو وہ ایک اور رکاوٹ بن سکتا ہے. جی